أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اور اس نے ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں، بلا شبہ میں تم دونوں کے لیے یقیناً خیر خواہوں میں سے ہوں۔ سورۃ الاعراف آیا 21۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہا، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ اس طرح آدم علیہ السلام شیطان کے دھوکے میں آ گئے اور ان کی عقل پر شہوت غالب آ گئی۔ شیطان اپنی خیر خواہی کا یقین کیسے دلاتا ہے؟ شیطان قسمیں کھا کر خیر خواہی کا یقین دلاتا ہے۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئیں اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہ روکا تھا، اور تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ سورۃ الاعراف آیا 22۔ فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ پھر اس نے دھوکے سے ان دونوں کو نیچے اتار دیا۔ شیطان ان دونوں کو نیچے لے آیا، یعنی بلند مرتبے سے نیچے لے آیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا بلند مرتبہ یہ تھا کہ وہ گناہوں سے دور تھے۔ ابلیس انہیں اپنی پاک زندگی کی بلندی سے اتار کر نافرمانی کی گندی دلدل میں اتار لایا، تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کا مقصد کیسے حاصل کرتا ہے؟ شیطان انسان کو دھوکہ دے کر گمراہ کرتا ہے۔ شیطان انسان کے بارے میں کون سی کوشش مستقل کرتا ہے؟ شیطان انسان کو اپنے راستے پر لانے کی مستقل کوشش کرتا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے جیسے خود محروم ہوا ہے ایسے ہی انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دے۔ انسان شیطان کے مقابلے میں کیا کرے؟ انسان شیطان کی پکار کو چھوڑ کر رب کی طرف دوڑے اور شیطان کے منصوبے کو ناکام بنا دے۔ شیطان اور انسان کے درمیان عملاً جنگ کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ شیطان اور انسان کے درمیان جنگ دو گروہوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ کچھ لوگ شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں۔ شیطان کے ساتھی رب کو پا لینے والے حق پرست کو ناکام کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ شیطان دلوں میں نفرت کی آگ بھڑکاتا ہے، جس کے نتیجے میں لوگ رب کی پکار پر لبیک کہنے والوں کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے سے کیا پتہ چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہدایت اور گمراہی کا معرکہ تب شروع ہوتا ہے جب انسان کے اندر حسد اور تکبر کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ انسان میں بہتر ہوں کے جذبات سے مجبور ہو کر اپنے ہی بھائی کی خوبی کا اعتراف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہی شیطان کے راستے کا مسافر بننا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا، پھر وہ کیسے شیطان کے دامن میں پھنس گئے؟ مدتوں گزر چکی تھیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام عیش و آرام سے جنت میں رہ رہے تھے، اور انہیں اس درخت کے پاس آنے کا کبھی خیال ہی نہ آیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم انہیں بھول ہی گیا تھا کہ اس وقت شیطان کو اس نافرمانی پر اکسانے کا موقع مل گیا، جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے۔ فَنَسِیَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا شیطان کا اصل جرم کیا تھا؟ شیطان کا اصل جرم اعتراف نہ کرنا تھا۔ شیطان انسانوں کے درمیان ٹکراؤ کی کیفیت کیسے پیدا کرتا ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو شیطان دوسروں کے دل میں شبہات پیدا کرتا ہے۔ شیطان چھوٹے کو بڑے کے خلاف اٹھا کر کھڑا کرتا ہے اور کہ وہ لحاظ نہ کرے۔ شیطان واجب حقوق ادا کرنے کی بجائے انسان کو حقدار کا حق مارنے کا سمجھاتا ہے۔ پھر جب وہ دونوں نے درخت کو چکھا تو ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے
ظاہر ہو گئیں، یعنی دونوں کا سطر ظاہر ہو گیا، اس سے پہلے ان کا سطر چھپا ہوا تھا۔ بس ان حالات میں تقویٰ سے باطنی اور یعنی نے ظاہری لباس میں اپنا اثر دکھایا، حتیٰ کہ وہ لباس اتر گیا اور ان کا سطر ظاہر ہو گیا، اور جب ان پر ان کا سطر ظاہر ہوا تو بہت شرمسار ہوئے اور جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے سطر کو چھپانے لگے۔ وطافقا یخصفان علیہما من ورق الجنت، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے، اور وہ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتوں کو چپکانے لگے۔ شیطان کا سب سے پہلا ہدف انسان کی صنفی یا جنسی اعضاء ہوتے ہیں۔ انسان کو گمراہ کرنے کی سب سے آسان صورت یہ ہوتی ہے کہ فحاشی کے دروازے کھول دے اور جنسی معاملات میں اسے راہ رو بنا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان میں فطری طور پر جو شرم و حیا کا جذبہ رکھا ہے، اس جذبے کو کمزور بنا دے۔ ابلیس اس کے چیلے چانٹوں کی یہ روش آج تک جوں کی توں قائم ہے۔ ایسے لوگوں کے نزدیک تہذیب و تمدن کی ترقی کا کوئی کام شروع ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ عورت کو بے حیا بنا کر بازار میں نہ لا کھڑا کرے اور اختلاط مرد و زن کی ساری راہیں نہ کھول دیں۔ یہ خیال کہ شیطان نے پہلے حوا کو گمراہ کیا، پھر حوا کے کہنے پر آدم علیہ السلام نے بھی اس درخت کا پھل کھایا، یہ اسرائیلیات میں سے ہے، ہماری قرآن و سنت میں اس کا ذکر نہیں ملتا۔ قرآن سے یہی ملتا ہے کہ شیطان نے دونوں سے وعدے وعید کیے اور دونوں اس کے چکمے میں آ گئے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور ان دونوں کو ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے روکا نہ تھا، اور میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ شیطان بلا شبہ تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ رب العزت نے اس حالت میں ان کو کہا، فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ پھر تم نے اپنے دشمن کی اطاعت کر کے ممنوعہ درخت کا پھل کیسے کھا لیا؟ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سورۃ الاعراف آیا 23۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی مگر فوراً ہی توبہ کی، سخت نادم ہوئے اور کہا، اگر میں توبہ کر لوں اور گناہوں کی معافی مانگ لوں تو کیا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا، ہاں، پھر میں تمہیں جنت میں بسا دوں گا۔ لیکن ابلیس نے بجائے معافی کے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کی دعائیں قبول کر لیں اور ہر ایک کی مراد پوری ہو گئی۔ آدم اور حوا علیہ السلام دونوں نے کہا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی ندامت کو دیکھتے ہوئے انہیں توبہ کے الفاظ سکھائے اور دونوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ توبہ کیسی خصوصیت ہے! توبہ انسان کو رب سے جوڑتی ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے کہا، ہم نے شیطان کی اطاعت کی اور آپ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم سے وہ گناہ سرزد ہو گیا جس سے تو نے ہمیں روکا تھا، ہم نے گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو سخت نقصان پہنچایا۔ اگر تو نے گناہ اور اس کی عقوبت کے آثار کو نہ مٹایا اور اس قسم کی خطاؤں سے توبہ قبول کر کے معافی کے ذریعے ہم پر رحم نہ کیا تو ہم نے سخت خسارے کا کام کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو بھٹک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، بس اس پر توجہ فرمائی اور ہدایت دی۔ سورۃ طٰہٰ آیا 121 اور 122۔ یہ رویہ آدم علیہ السلام کا تھا، مگر اس کے برعکس ابلیس اپنی سرکشی پر جمع رہا اور نافرمانی سے باز نہ آیا۔ بس جو کوئی آدم علیہ السلام کی طرح اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے ندامت کے ساتھ مغفرت کا سوال کرتا ہے اور گناہوں سے باز آ جاتا ہے تو اس کا رب
اسے چن لیتا ہے اور سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے، اور جو کوئی ابلیس کی طرح اپنی گناہ اور نافرمانی پر جم جاتا ہے اور اس کی نافرمانیاں بڑھتی ہی چلی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دوری کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت دعا مانگیں، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور شیطان کی روش سے بچیں، شیطان کی روش سے بچیں، کبھی جسٹیفائی نہ کریں میں نے کیوں کیا، اس کی حالات ایسے تھے، اس نے مجھے ایسے کر دیا تھا، مجھ پہ ظلم ہو رہا تھا، میں اسٹریسفل تھا۔ نہیں، کبھی ایسے نہیں کرنا، ہر وقت کہنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آمین یا رب العالمین۔